مسجد نبوی شریف میں 13 ستمبر 2024 اور 10 ربیع الاول 1446 کو دیے گئے خطبہ جمعہ کے دوسرے حصے کا ترجمہ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے اور جزا و سزا کے دن کے مالک ہے۔ میں اس کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں اور اس کے ظاہری فضل پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ زبردست طاقت والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور امانت دار رسول ہیں۔ اے اللہ تو اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے تمام اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دین اسلام کے مضبوط کڑے کو تھام لو۔ جو شخص اس کے تقوی کو لازم پکڑ لیتا ہے وہ بامراد ہو جاتا ہے اور ہر قسم کے شرور و فتن اور ہلاکت خیزیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر یقیناً یہ احسان ہے کہ اس نے ان کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اس کی آیتوں کو ان پر تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں والوں کے لیے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دنیاوی و اخروی کوئی بھی خیر ہو جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے انہی کے دستے مبارک سے جاری کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی محبت کو ہر چیز پر فوقیت دی جائے، ان کے اوامر کی تعمیل کی جائے، ان کے نواہی سے اجتناب کیا جائے، ان کی خبروں کی تصدیق کی جائے، اور انہوں نے جو شریعت دی ہے اس کے مطابق اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عید، میلاد النبی اور دیگر بدعات کے ارتکاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی اور ان کی سنت کی پیروی میں کوتاہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگوں کے علاوہ بھی کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے عید میلاد النبی کے بارے میں سنا تک نہیں۔ وہ سنتوں کی پیروی اور اتباع کر کے اور بدعات و محدثات سے اپنے دامن کو بچا کر کامیاب و کامران ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، کفر اہل کفر کو ذلیل و رسوا فرما، دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ، تو ہر جگہ اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کی نصرت و تائید فرما۔ اے اللہ، تو ہمیشہ کے لیے بدعتوں کو ذلیل و رسوا کر دے جو کہ تیرے دین کے منافی ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، تو مسلمانوں سے ان کے مصائب اور تکلیف کو دور کر دے اور اہل فلسطین سے ابتلا و آزمائش اور مشکلات کا ازالہ فرما، اپنے دشمنوں پر اپنی گرفت کو مضبوط کر لے۔ اے اللہ، صہیونیوں کو مسجد اقصی پر مسلط نہ کر اور مسجد کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ، تو اس مبارک وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس کی سرحدوں اور فوجیوں کی حفاظت فرما، کفار، شریر لوگوں اور فاجروں کی شرانگیزیوں اور سازشوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے اور مسلمانوں کے فوج شدگان کی بخشش فرما۔ اے اللہ، غم زدہ لوگوں کے غموں کو دور فرما، قرض داروں کے قرض دور کرنے میں ان کی معاونت فرما، ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اور ہماری اولادوں کو انسان اور جنات، شیاطین، سرکشوں اور جادوگروں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، تو خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، اور ایسے کاموں کی بھی جن میں ملک کی خیر خواہی اور بھلائی مضمر ہو، اور ہر نیک کام میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اولاد اور ازواج مطہرات پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات،
بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور ناپسندیدہ افعال اور سرکشی سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کر لو، لہٰذا اللہ بزرگ و برتر کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید نوازے گا۔ جان لو کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ 13 ستمبر 2024 کے خطبہ جمعہ کے دوسرے حصے کا ترجمہ آپ نے یوٹیوب چینل دنیا دین پر سماعت کیا۔ خطیب تھے حضرت الشیخ ڈاکٹر علی الحذیفی حافظہ اللہ، اور مترجم محترم عطا اللہ بن عبدالمجید PhD اسکالر مدینہ یونیورسٹی۔ ویڈیو ترتیب ابو فراز محمد ایوب ارائیں قصوری۔ قرآن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، خود بھی قرآن سمجھیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں جو ہیں ان کو بھی سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات میں جتنی دعائیں ہیں ان سب کو ہم ترجمے سے یاد کریں۔